نہیں لے سکتا. آپ کو کس نے کہا ہے جب ڈویژنز بنتی ہیں جی پرائم منسٹر تو اوور آل بالکل ہیں, کلیکٹو اور انڈیویجل ریسپانسبلٹی. آپ گریڈ 21 کا آدمی اپوائنٹ کر سکتے ہیں ایز منسٹر انچارج؟ دیکھیے میں آپ کر سکتے ہیں, مجھے بتائیے آپ کر سکتے ہیں آفٹر دس 90 سب آپ کر سکتے ہیں؟ یس آفٹر 90 سب آرٹیکل 2 آئی ول ڈو اٹ. سر اس کے اندر آپ پاورز پرائم منسٹر کی دیکھ لیں. سر یہ رول سبسروینٹ ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونٹ ٹیچ می. ایک منٹ مالک صاحب پلیز. سی کانسٹیٹیوشن از سپریم, اس کے بعد ایکٹس آتے ہیں, اس کے بعد رولز آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اب آیا ہے 18th امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کی پاورز ہیں کیبنٹ کی جو آپ کے نیچے ہیں, کیبنٹ کی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی. پرائم منسٹر میں آئیدر ہمسیلف اور تھرو منسٹر انچارج یا منسٹر جو بھی ہے. اینڈ واٹ گورنز یو, جب آپ منسٹر انچارج جو ڈسپینس کرنا ہے بزنس, اس کے لیے سرٹن رولز ہیں نا کہ منسٹر انچارج کر کے اٹھ کے بادشاہت تو نہیں ہے جو وہ دے کر کریں. میں تو اس لیے نہیں کر رہا ہوں بادشاہت کہ وہ انکوائری ہو رہی ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو چلا گیا. بٹ آئی ول ناٹ کاؤنٹیننس somebody trying to mess up my whole department because that is a bureaucratic, you see, arrogance, bureaucratic contumacy. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک ول جو ہے وہ سبسروینٹ ہو. سر پولیٹیکل ایروگینس کھوسا صاحب جسٹیفائڈ ہے ورسز پولیٹیکل ایروگینس. آئی ڈیڈ ناٹ. میں تو 4 مہینے سے میں نے تو اس کو ایک انکوائری صرف کی تھی, لیکن وہ جب سینٹ نے ٹیک اپ کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تو بڑا سی آپ کیوں نہیں ایکٹ کر رہے. You see, then it became public. I am answerable to the Senate. They are not. I am answerable to the national. ابھی چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں. I am answerable to the people of Pakistan. مجبوری ہے, کمرشل بریک ہے. ناظرین کمرشل بریک لیں گے. کمرشل بریک کے آنے کے بعد ہم کھوسا صاحب سے کوئی 2-3 اور باتیں بھی کریں گے کہ جو بورڈ آف گورننس ہے ان کے سروسز فنڈ کا اور دوسری جو کمپنیز کا جو ان کے منسٹری کے تحت آتی ہیں, اس کے اندر بھی کیا ان کا یہی سٹانس ہوگا؟ 1 کروڑ روپے کے لیے ساؤتھ ایشیا کا سب سے پاپولر گیم. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. دوسرا سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں ناظرین بتا دوں. اس منسٹری کے خیر 3 بڑی امپورٹنٹ کمپنیز بھی ہیں, فنڈز بھی ہیں. ایک ہے یونیورسل سروس فنڈ, یہ قریباً 25 ارب روپیہ اس فنڈ کے پاس ہے, جس میں ساری جو سی ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ ایک خاص پرسنٹیج 0.5 دیتی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ کمیونیکیشن نہیں ہے, دوسری چیزیں نہیں ہے, اس میں اس کو ڈیولپ کیا جائے انفراسٹرکچر کو, نیٹ ورک کو. پھر ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس کا تقریباً 2 ارب ہے. پھر ایک ہے PTET کا فنڈ, اس میں تقریباً 30 ارب روپیہ ہے. اگر آپ دیکھیں تقریباً 57-58 بلین یہ ہے. جو USF ہے دیٹ از اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ان دیٹ سینس, جو قانونی طور پہ. تھوڑا سا وہاں سے شروع کرتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہر چیز کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور تو اور ایلیگیشنز تھے کہ آپ اپنے کسی قریبی عزیز کو لگانا چاہتے تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. میں کہوں گا وہ اس کا کوئی بیسس نہیں ہے. آپ نے ابھی سیکرٹری چینج کر دیا, کمپنی سیکرٹری چینج کر دیا ان دونوں کمپنیز کا جو کمپنی سیکرٹری تھا. نہ آپ کے پاس اتھارٹی نہ کچھ. اب آپ کے وہ بھی آپ کی پولیٹیکل وہ بھی کوئی مالک صاحب فیصلہ بھی آپ خود دے رہے ہیں, سوال ہے, فتویٰ بھی دے رہے. سنیے گا, یہ کانٹریکچل اپوائنٹمنٹ, ایک تو آپ فی الحال USF کی بات ہو رہی. USF کی جو CEO تھے ان کا کانٹریکچل اپوائنٹمنٹ تھی 3 سال کے لیے جنرل مشرف کے دور کی, جو ختم ہو گئی 30 اپریل 2010 کو. 30 اپریل. اور یہ ٹرمنس کوا ہوتا ہے, یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اچھا میں نے رول دیکھا, اس میں ایکسٹینشن نہیں ہے, اپوائنٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ 2 مہینے پہلے جب ختم ہوتی ہے, مطلب ختم ہونے والا, ہر ایک کو پتا ہے بھائی کانٹریکٹ ہے یہ 30 فلاں تاریخ کو ٹرمینیٹ ہو رہا ہے یا اس کا کٹ آؤٹ ڈیٹ فلانی ہے. تو وہ سیکٹری جو ہے, سیکٹری وہ پٹ اپ کرتا ہے کیس, چونکہ میں چیئرمین ہوں بورڈ کا. سیکٹری پٹ اپ کرتا ہے چیئرمین بورڈ کے پاس کہ جناب یہ جو ہے ختم ہو رہا ہے, یہ رولز ہیں, اس پہ ایڈورٹائز کی جائے, جو بھی ہوگا بھلے وہ اگر آنا چاہتا ہے ہی کین بی ری اپوائنٹمنٹ. یس, بٹ اٹ از ناٹ اے باؤنڈی آف دا اسٹیٹ, سو اٹ ہیز ٹو بی اوپن ٹرانسپیرنٹ. بورڈ نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. جی نہیں, یہ بھی غلط فہم, یہ غلط آپ کی بیان ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا. اب دیکھ لیں ذرا, سنیں. بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے, میں چیئر کر رہا ہوں, ایجنڈا ختم ہو جاتا ہے, اس پہ کوئی یہ آئٹم ہی نہیں ہے. ایک آپ کو پتا ہے ہر جو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے اینی ادر آئٹم ود دی پرمیشن آف دی چیئر. ہو از دی چیئر؟ دی چیئرمین از دی چیئر. وہاں ساروں کو نکال کے
مجھے حیرت ہوئی کہ سر ایک اور آپ سے وہ کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے. اس کو بھی بھیج دیا, سی ای کو بھی باہر بھیج دیا. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب میں نے سمجھا کوئی ایسی ایمرجنٹ بات ہوئی. سر وہ سی ای او کا ٹرم جو ہے وہ ہے تو اس لیے ایک شخص کہنے لگا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اچھا کام کیا ایکسٹینڈ ہے. میں نے کہا کہ اٹس ناٹ آن دی ایجنڈا. نہیں سر ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں. میں نے کہا بات سنو, دس از اے میجر ڈیسیژن بینگ ٹیکن. 3 سال ایکسٹینشن ہے. رول دیکھو, رول میں نے کہا ایکسٹینشن نہیں ہے, سوری دس کانٹ بی ایکسٹینڈیڈ, ہے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے میں نے کہا اتنی بڑی مجھے تو پتا نہیں ہے 3 سال کی ان کی کارکردگی کیا ہے. 20 ارب روپیہ خرچ کیا, 18 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لیتے ہیں. کون سے ایسے سرخاب کے پر ہیں گے ہم مشرف کی باقیات آگے ہم پر الزام یہ لگ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا کہ دیکھو آئی ایم ناٹ الاؤنگ دس, نمبر 1. نمبر 2, لیٹ اٹ کم اپ ان دی سر انٹریگنم. آپ کا اعتراض کیا تھا کہ کمپیٹنٹ نہیں تھے کہ یہ مشرف کے اپوائنٹڈ؟ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ تو چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی مشرف ہی اپوائنٹ کر کے گیا تھا, ان کو بھی میں تو جانتا ہی نہیں تھا. بٹ دس واز ان پرنسپل رانگ, اٹ واز ناٹ آن دی ایجنڈا. اوکے. اینڈ آئی واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو الاؤ اینڈ ٹیک میک. سو یو سیک دا سیکرٹری؟ نو سنو تو صحیح یار, مالک بالکل نہیں سیٹ کیا. میں نے یہ کہا کہ اس کو ریگولر ایجنڈے پہ, وہ کہنے لگے اگر ان دی انٹرریگنم سر 30 سے بعد میٹنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ہی شیل کنٹینیو بیکاز دس از واٹ دا رول سیز. رول کہتا ہے کہ اگر فل اپ نہیں ہوتا تو انکمبنٹ وہ آج بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہی ول کنٹینیو بیکاز دس از واٹ دا رول سیز. میں نے سیکرٹری کو بلا کے کہا, پھر میں نے اس کو میں نے کہا کہ بات سنو, تم یہ کیسے گینگ اپ ہو کے تو تم ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے جی بڑا اچھا ہے, اٹ از ناٹ آن دی ایجنڈا. وائی ڈنٹ یو برنگ اٹ ٹو مائی نوٹس کہ اس کا ٹرم ختم ہو رہی ہے؟ مجھے سچی بات ہے نہیں پتا تھا کہ ٹرم ختم. آئی ایم ناٹ سپوز ٹو نو, آئی ہیو ٹیکن اوور. تو میں نے کہا کہ یہ تو تمہیں 2 مہینے پہلے فائل پٹ اپ کرنی چاہیے تھی. ایڈورٹائزمنٹ ہوتی اور اس میں جو ہے سارے کمپیٹیٹرز آتے, بورڈ اس کو کنسیڈر کرتا, جو بھی کرنا ہے اس کو اگر ری اپوائنٹ ناٹ ایکسٹینشن کرنا ہے یا کوئی اس سے بہتر. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. سیکرٹری کا بتایا مجھے. سیکرٹری کا, اب سیکرٹری کا یہ ہوا میں نے اس کو لکھ کے دیا کہ میں نے کہا اس میں ٹرمینس کوا ہو گیا, اس کی 30 ختم ہو گیا, یہ 30 کے بعد کی ہے, 30 اپریل اس کی اب کانٹریکٹ کے بیونڈ ہی از ناؤ ہینڈنگ اوور. اور اس کی تنخواہ کون دے گا اس کو؟ چونکہ ایکسٹینشن ہے نہیں, ری اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ ایڈورٹائزمنٹ کرو ان لوکل اینڈ انٹرنیشنل پریس. میں نے ان رائٹنگ دیا چیئرمین آف دا بورڈ اینڈ انچارج منسٹر. ہی ڈیفائڈ دیٹ آرڈر. مین وائل آ گئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ. اچھا وہ اخبار میں ایک آ چکا تھا, انہوں نے اس پر نوٹس لیا, انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا ٹرم کا ختم ہو گئی ہے جی ٹرم. چیئرمین صاحب مجھے کہنے لگے آپ منسٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو اس کو لکھ کر دیا ہے کہ تم ایڈورٹائزمنٹ دو. سو دے ور فیوریس کہ جی منسٹر کا بھی اگر یہ عالم ہے کہ سیکرٹری ہیڈ کلرک کا جس کا یعنی یہ نہیں ہے کہ سیکرٹری کوئی کسی انڈسٹری کا ہیڈ ہے یا سی ای او ہے. اگر سیکرٹری نہیں مانا بیکاز اگین گینگ اپ, مالک ذرا تھوڑا سا گیو می دی الاؤنس کہ بیوروکریسی کس طرح انفارچونیٹلی اگر کسی کو منسٹر, آپ نے صحیح کہا 2 سال نہیں تھا, اب وہ عادی نہیں تھے. پرائیویٹ سیکٹر بیٹھا ہوا بورڈ میں, برابر کا بیٹھا ہوا ہے صاحب. بورڈ ڈو دے نو دے ور بینیفیشریز, ان کو لیٹ می آسک, بینیفیشریز آپ نے بات کی بیٹھے, ون آف دا بینیفیشریز نہیں یہ بینیفیشری نہیں تھے. وہ بینیفیشریز جن کو ایکسٹینڈ کیا گیا وہی ریکمینڈ کرنے والے تھے. معذرت کے ساتھ مجھے کوئی ان سے لینا دینا نہیں. بریک پہ جانا ہے کمرشل. بٹ دس واز انلیگل اینڈ آئی کوڈ ناٹ کاؤنٹیننس اینی انلیگل. میں اس پہ ابھی ہم تھوڑا کمیٹی نے سسپینڈ کیا. آئی پاسڈ اے فارمل آرڈر. دی کمیٹی سسپینڈ. دس کمیٹی دی سینٹ کمیٹی. کمپنی سیکرٹری. یس, یہ اگر آپ کو چاہیے تو سینٹ کمیٹی چلائے سارا کچھ کہ آپ چلا رہے ہیں کہ بورڈ چلا کمپنیز آرڈیننس کو سینٹ کمیٹی کیسے آئی کین ڈو اٹ. چلے اس پہ آتے ہیں, اس پہ بریک کے بعد ابھی. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. وہاں صاحب ابھی بات کی آپ کا تعلق ہے R&D والے پورٹ فولیو کے ساتھ, آپ اس پہ بورڈ پہ بھی ہیں. جی کمپنی سیکرٹری آپ کا بھی چینج ہوا. منسٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی میں تو بالکل بائی لا جا رہا تھا اٹھالی, تو کیا آپ لوگوں کی رضا شامل تھی اس کمپنی سیکرٹری کو چینج کرنے میں؟ ڈز ہی ہیو؟ نہیں, جو کمپنی لاز ہیں وہ اور جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے R&D فنڈ کی اور USF کی, وہ بڑا کلیئرلی کہتی ہے دا سیکرٹری شیل بی اپوائنٹڈ اور ریمووڈ بائی دا چیئرمین آف دا کمپنی ود دی اپروول آف دا بورڈ. انڈسٹری جو ہے ٹیلی کام انڈسٹری کیونکہ کنٹریبیوٹر ہے ان دونوں فنڈز میں, اور یہ انڈسٹری کے پیسوں سے ہی یہ فنڈ چلتا ہے. انڈسٹری کی بڑی سیریس اس پہ ریزرویشنز ہیں کہ بورڈ کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا گیا. اب USF کے جو چیئرمین کی ایڈورٹائزمنٹ کی بات ہے, میرے خیال میں وہ سیکرٹری جو